بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم۔ کوئی حکومت، کوئی ریاست کفر کی بنیاد پر تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ چرچل کا وہ مشہور جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر برطانوی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے تو پھر ہم جنگ نہیں ہاریں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ اس لحاظ سے کوئی زیادہ قابل فخر نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کہیں کہ سیاہ ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ پاکستان کے اندر انصاف کا دوہرا یا تہرا معیار ہے۔ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے۔ امیر نے اور مراعات یافتہ طبقے نے اس نظام کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے اور غریب کی جوتیاں گھس جاتی ہیں اور اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں اور اس کو انصاف ان دروازوں سے نہیں ملتا اور وہ بیچارہ اپنی آرزوئیں اور اپنی تمنائیں سینے میں دفن کر کے قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ بنی گالہ کا محل، اس کو لیگل سٹیٹس مل جاتا ہے، اس کو جواز مل جاتا ہے۔ اسلام آباد کا گرینڈ حیات ہوٹل، اس کو لیگلائز کر دیا جاتا ہے، لیکن کراچی کا نسلہ ٹاور اس کو لیگلائز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ متوسط طبقے کے لوگوں کے فلیٹس پر مبنی ایک عمارت ہے اور اس کو گرانے کا حکم دے دیا جاتا ہے اور گرانے کے لیے بم اور بارود استعمال کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور اس پر بار بار ایکشن لیا جاتا ہے اور بار بار طلب کیا جاتا ہے۔ مراعات کے لحاظ سے ہماری عدلیہ دنیا کے اندر 10ویں نمبر پر ہیں۔ پرکس اینڈ پریویلیج کے حوالے سے ہمارے ججوں کو وہ سہولیات حاصل ہیں جو دنیا کے 10 بڑے ممالک کو حاصل ہیں، اور انصاف کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ہمارا ملک 138 اور 140 ملکوں میں 126ویں نمبر پر آتا ہے۔ 21-22 لاکھ مقدمات عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہیں اور ان میں سے ایسے مقدمات بھی ہیں جو 18 سال سے 20 سال سے 25 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے عدالتوں کے اندر موجود ہیں اور لوگوں کی نسلیں گزر گئی ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا۔ توہین عدالت کی آڑ میں توہین انصاف کا بازار گرم ہے اور برطانوی سامراج کی طرف سے عطا کردہ یہ نظام اس کو ایک مقدس گائے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی معاشرہ وہ اس پر یکسو ہو جائے اور پاکستان کے عوام یہ کنسنسس کر لیں کہ ہم نے برطانوی سامراج کی طرف سے دیا گیا یہ جو تحفہ ہے، یہ جو برطانوی لیگل سسٹم ہے، برٹش لیگل سسٹم، اس سے مکمل طور پر نجات حاصل کریں اور اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ کی بنیاد رکھیں۔ بس چہ باعث کرد کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ اور اس کے پیچھے جو تہذیب ہے وہ انگریز کی ہے۔ یہ جو ہمارے عدالتوں کا ماحول ہے اور ہمارے عدالتوں کے اندر یہ جو ساری کارروائی رسمی اور غیر رسمی طور پر ہوتی ہے، اس کے پیچھے انگریز کی تہذیب، انگریز کا سامراج اور انگریز کا قانون ہے۔ یہ سارا کا سارا سسٹم یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، ازکار رفتہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس قانون کو بدلا جائے تو ظاہر ہے کہ خلا پیدا ہو جائے گا، تو اس خلا کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کو کسی شرمندگی کا سامنا نہیں ہے۔ مسلمان 1400 سال سے ایک قانونی اور آئینی ورثہ لیے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس لحاظ سے بہت رچ ہیں اور مسلمانوں کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے قانونی اور آئینی لحاظ سے۔ ہمارے پاس 4 فقہا کی ایک پوری 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، اور جس میں سب سے اہم جو فقہ حنفی ہے، پاکستان کی اکثریت فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا لیگل ورثہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں باریک سے باریک چیزوں کے لیے بھی قانون سازی موجود ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر ہمیں درج ذیل 10 اقدامات ایسے کرنے چاہیے جن کی بنیاد پر ہم نئے سرے سے اپنے اس قانونی ڈھانچے کو استوار کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی نظام سے نجات کے لیے انگریزی زبان سے نجات کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا پورا لیگل پروسیس، اپنا پورا جوڈیشل پروسیس، اپنی ساری قانون سازی اور قانون پر عمل درآمد اور عدلیہ کی زبان، اس کو اردو کر دینا چاہیے اور یک لخت انگریزی زبان سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اس ملک میں بہت بڑی اکثریت فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے، تو فقہ حنفی کو ملک کا قانون ملکی قرار دے دینا چاہیے، اور اہل تشیع جو ایک اور ہمارے پاس گروہ ہے، ان کو استثناء دیا جائے کہ ان کے معاملات میں اہل تشیع کے فقہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام ججز کے لیے فقہ حنفی اور اسلامی قانون، اس کی تعلیم کو لازم قرار دیا جائے اور ان کے اثر نو اس بنیاد پر ٹیسٹنگ کی جائے اور ان کی ایویلیویشن کی جائے۔ چوتھی بات یہ کہ اسلام نے جو ذخیرہ ہمیں دیا ہے اس کو اثر نو کھنگالا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو مرتب کیا جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ توہین عدالت کی آڑ میں عدلیہ کو مقدس گاہ نہ بننے دیا جائے، ججز کے احتساب کے نظام کو اوورال کیا جائے اور اس کے اندر یہ گنجائش رکھی جائے کہ عدلیہ پر اور اس کے فیصلوں پر تنقید کی جا سکے، پارلیمان میں اس پر بات کی جا سکے اور ججز کو اکاؤنٹیبل بنایا جا سکے اور ایک عام آدمی بھی اٹھ کر جج پر سوال کر سکے۔ اگلی بات یہ، چھٹی بات کہ تمام مقدمات کی سماعت کے لیے ٹائم پیریڈ مقرر کیا جائے۔ چوری کے مقدمات ہیں، قتل کے مقدمات ہیں، دیوانی مقدمات ہیں، فوجداری مقدمات ہیں، ان کے لیے وقت مقرر کیا جائے کہ اس وقت کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور عدالتوں کو اس کا پابند کیا جائے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ تمام جو کیسز ہیں ان کی نظرثانی کا جو حد ہے وہ ہائی کورٹ کو بنایا جائے۔ ہمارے ہاں سیشن کورٹ میں کیس چلتا ہے کئی سال تک، پھر اس پر نظر ثانی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، پھر اس پر نظر ثانی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کو ہائی کورٹ تک محدود کیا جائے اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو قطعی قرار دیا جائے اور سپریم کورٹ کو صرف آئینی مقدمات اور تنازعات تک محدود کیا جائے، تاکہ جو بہت بڑا ایک لینتھی پروسیس ہے اس کو آسان کیا جا سکے۔ آٹھویں بات جو بہت اہم ہے کہ عدالتوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں جولائی اور اگست اور ستمبر میں، یہ ججز اور یہ پورا عدلیہ کا سسٹم یہ سٹینڈ سٹل ہوتا ہے اور عام آدمی وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے اور اسے انصاف میسر نہیں ہوتا، تو یہ چھٹیاں بالکل ختم کر دی جائیں۔ اور نویں بات یہ ہے کہ 24/7 کی بنیاد پر عدلیہ کو آرگنائز کیا جائے، ہفتے کے 7 دن عدالتیں کھلی ہوں اور 24 گھنٹے عدالتیں کھلی ہوں، صبح کی عدالتیں الگ ہوں، شام کی عدالتیں الگ ہوں، رات کی عدالتیں الگ ہوں۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ جو وکلاء ہیں ان کی فیس کے نرخ مقرر کیے جائیں اور ایک عام آدمی کو موقع دیا جائے کہ وہ خود اپنے کیسز کے لیے آگے بڑھ کر عدالت میں جا سکے اور اپنی کیسز کی پیروی کر سکے، اور یہ جو انصاف کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اور جو انصاف کو مہنگا بنا دیا گیا ہے اس کو آسان بنایا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس پر ہم کنسنسس اختیار کریں، وقت آ گیا ہے کہ ہم برٹش لیگل سسٹم سے جان چھڑائیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلامی قانون کی طرف آئیں، اپنے ججز کو، اپنے وکلاء کو، اپنے سارے نظام عدل کو اسلام کے مطابق استوار کریں۔ یقین کریں اس کے بعد اس معاشرے میں عدل آئے گا، اس کے بعد اس معاشرے میں انصاف آئے گا، اس کے بعد اس معاشرے میں ایک قانون آئے گا جو غریب کے لیے بھی ہوگا اور امیر کے لیے بھی ہوگا۔ بہت شکریہ۔